نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گرامی قدر بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کے یکتا و تنہا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے صرف ایک حکم کن کے ذریعے سے زمین و آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ اور تمام مخلوقات وجود پذیر ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس دھرتی کے، اس جہاں کے، ساری کائنات کے حقیقی خالق اور تنہا مالک ہیں، تو پھر اس کائنات میں، اس جہاں میں، اس دھرتی پر اللہ ہی کا قانون چلے گا۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون اس دھرتی پر چل تو سکتا ہے لیکن پنپ نہیں سکتا، پھل اور پھول نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جو قانون اس دھرتی پر رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بنایا، اور سب سے آخری قانون میرے اور آپ کے پیارے نبی آخر الزماں، فخر کون و مکان، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے ذریعے سے
آپ کے دور کے لوگوں کو اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو دیا گیا، یہی سب سے آخری دین ہے اور یہی قانون چلنے والا ہے۔ جو ملک، جو کنٹری، جو ریاستیں اس کے قانون کے مطابق اپنا قانون بنائیں گی وہی کامیاب ہوں گی۔ اس سے ہٹ کر اس کے مخالف جو قانون لایا جائے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس سے انسانوں کے اندر پیار، محبت اور ہمدردی پیدا ہونے کے بجائے مخالفت، دشمنیاں، عداوتیں جنم لیں گی۔ آپ حضرات کو میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو لوگ ہمارے بیانات سن رہے ہیں، اگر ڈیپلی، حقیقت میں پورے غور کے ساتھ، شوق کے ساتھ وہ سن رہے ہوں، ان کو اندازہ لگ چکا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ایسے ہی سرسری طور پر کانوں کی عیاشی کے لیے، مزے کے لیے، تھوڑی دیر کی وقت گزاری کے لیے سن رہے ہیں تو ان کے سر کے اوپر سے بات گزر جائے گی، دماغ کے اندر گھسنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کے برابر ان کا اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ وہ بھی کیسا بدلہ؟ بغیر حساب، بغیر حساب کے بدلہ دیا جائے گا۔ 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وعدکم اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالی وعدہ فرما رہے ہیں تم سے۔ کن سے؟ تم سے۔ کون ہیں؟ جو ایمان لائے۔ ایمان والوں سے اللہ وعدہ فرما رہے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد جو اپنی شہوتوں کو، اپنی خواہشات کو قربان کر کے نیک اعمال میں لگانے والے ہیں، اللہ ان سے وعدہ فرما رہے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، بہت جلد، عن قریب ان کو خلافت عطا فرمائیں گے، بادشاہت عطا فرمائیں گے، زمین کے سردار بنائیں گے، سلطنت عطا فرمائیں گے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے والے لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا، سلطنت عطا کی گئی۔ تو حقیقی زمین پر سلطنت کے مالک اور بادشاہت اور حکمرانی کے لائق ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے ہی ہیں۔ اور اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم خلیفہ بنائیں گے، بادشاہت عطا فرمائیں گے، سلطنت عطا فرمائیں گے، جیسے پہلے کے لوگوں کو ہم نے بادشاہت سے نوازا۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، 100% پکا ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کوئی بات بدلتی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرتی پر مختلف ملکوں میں مختلف لوگوں کی حکومتیں ہیں۔ عالم اسلام الگ ہے،
اس کے علاوہ یہودیوں کی حکومتیں مختلف جگہوں پر قائم ہیں، عیسائیوں کی حکومتیں مختلف جگہوں پر قائم ہیں، اور ہمارے ملک میں ہندو فرقہ پرستی کو ہوا دینے والوں کی حکومت قائم ہے۔ تو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کی حکومتیں قائم ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کسی ملک کا، کسی کنٹری کا، کسی اسٹیٹ اور ریاست کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے مطلق زمین کا نام لیا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں بادشاہت عطا کریں گے، خلیفہ بنائیں گے۔ تو زمین سے پوری دنیا کی زمین مراد لی جا سکتی ہے۔ تو پوری دنیا پر جتنے ممالک ہیں، جتنے کنٹریز ہیں، جتنی ریاستیں ہیں، سب اس میں آ گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ ایمان ہو، نیک اعمال ہوں، تو پھر بادشاہت ہم حوالے کریں گے۔ جس جس دھرتی پر ایمان لانے والے حقیقی مومن ہوں گے، جن کا 100% ایمان، یقین اور بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہوگا، اور جو برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر نیک کاموں میں اپنی زندگی کے 24 گھنٹے، روزانہ کے 24 گھنٹے لگانے والے ہیں، پوری زندگی لگانے والے ہیں، اللہ ان کو بادشاہت سے نوازے۔ اب جہاں جہاں نہیں ہے، حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے، نیک لوگوں کی نہیں ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ ایمان کے اندر کمزوری ہے، نیک اعمال کے کرنے میں کمزوری ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے انڈیا میں، بھارت میں 1120 یا 30 سال تک مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں۔ اگر جس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے ویسے مسلمان حکمراں حکومت کرتے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے قوانین لاگو کر کے اپنی سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالتے، تو شاید کہ اس وقت پورے ملک کا چپا چپا، کونا کونا، گھر گھر، فرد فرد سب مسلمان ہوتے، سب اسلام کے ماننے والے ہوتے۔ لیکن کیا ہوا؟ مغلیہ سلطنتیں اور اسی طرح دوسری بادشاہتیں جب ان کے پاس خوب خزانے جمع ہو گئے، ہیرے اور جواہرات کے انبار جمع ہو گئے، تو انہوں نے عیاشی شروع کر دی، موج مستی میں اپنا وقت گزارنے لگے، رنگ رلیاں منانے لگے۔ اور کون سی ایسی بدکاری ہے جو ان میں موجود نہیں تھی؟ ساری چیزیں، شراب نوشی، زنا کاری، جوا بازی، قتل و غارت گری، ساری چیزیں یہ جب شروع ہو گئیں، جب مسلمانوں نے اپنا فرض منصبی چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آفاقی اور قیامت تک کے لیے شریعت لانے والی شخصیت کو بھلا دیا، تو ذلت، رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ ہوتے 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 اللہ نے ان کے ہاتھوں سے حکومت چھین لی۔ حکومت کس کے ہاتھ میں گئی؟ انگریزوں کے ہاتھ میں گئی۔ پھر ان سے ہوتے 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 مسلمانوں نے اور غیروں نے، سبوں نے مل کر کے حکومت بنائی۔ پھر اس کے بعد میں مکمل طور پر
ہندوتوا ایجنڈے پر کام کرنے والوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ چلی گئی۔ فی الحال وہ حکومت پر ہیں، حکمرانی کر رہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنی حکومت کے وقت میں کن باتوں کو ہمارے اوپر لاگو کرتے ہیں، ہمیں ان پر کتنا عمل کرنا ہے اور کتنا ان پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، اگر عمل نہیں کریں گے تو اس کی سزا ہمیں کیا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے کہ اسلام عقل مندی سکھانے والے مذہب کا نام ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا، ہر ہنر سکھانے کا نام ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے موقع اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جیسے چاہے ویسے عمل کرنے کا حکم دے دیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مذہب اسلام میں رہبری اور رہنمائی ہے، اور یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ لہذا جو بھی اسلام کو مان کر، اسلام کی مان کر چلے گا وہ کامیاب رہے گا۔ اس وقت ہمارے ملک میں چند سالوں سے قرآن و حدیث کے خلاف قوانین پاس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ بنانے کی ناپاک سازش رچی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ صرف اسی حکومت کی کارکردگی ہے یا اس سے پہلے آنے والے دشمنان اسلام کا بھی یہی کام رہا ہے۔ ہم اگر پہلی قوموں کے مکمل طور پر حالات کو دیکھیں گے، ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے، ان کے واقعات کو پڑھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا، اور اس کی روشنی میں بہترین رہبری ہمیں نصیب ہوگی، بہترین رہبری ملے گی۔ نہیں، ہم نے کوشش ہی نہیں کی پچھلی تاریخ کو جاننے سمجھنے کی، تو پھر ہمیں تاریکی کا سامنا کرنا پڑے گا، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت دنیا کا کیا ماحول تھا، دنیا کے لوگوں کا کیا حال تھا؟ کفر اور شرک سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور کوئی ظلم، کوئی بربریت، کوئی زناکاری، کوئی بدکاری، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس دور میں نہ ہو۔ مکمل طور پر گناہوں کی اور شیطنت کی اور دوسری برائیوں کی بھرمار تھی اس دور میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر کے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع فرمانے لگے، دھیرے دھیرے مخالفتیں ہوئیں، اور مخالفتوں کا ایک وقت عروج ہوا، کئی لوگ مارے گئے، کاٹے گئے، شہید کیے گئے، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنی دھن دولت کو، سب کو قربان کرنا پڑا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب کہ ساری باغ دوڑ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کو گھوڑا چلانے نہیں آتا تھا، اونٹ چلانے نہیں آتا تھا، ویسے جہالت کے دور میں ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نعوذ باللہ تلوار لے کر نکلے ہیں۔ جب ان کے اندر ایمان آیا، اللہ کی وحدانیت آئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق ان کے دل اور دماغ میں پیوست ہو گئے، تو اللہ نے ان کو اتنی ذلت اور پستی سے اٹھا کر 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ بنایا۔ 22 لاکھ مربع میل۔ کون سوچ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا کہ ایک دیہاتی، ایک کھیڑوس آدمی جو اونٹ چرانے والے انسان کا بیٹا ہے، وہ اتنی بڑی سلطنت کا، اتنی بڑی بادشاہت کا حکمراں ہوگا، اس کے ایک حکم پر لوگ بھاگیں گے، دوڑیں گے، اتنی بڑی حکومت کرے گا، کون سوچ سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے ایمان کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت سے پوری کایا پلٹی، اور وہ وقت بھی دکھایا جب کہ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک سلطنت کی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہو، آپ خلافت عثمانیہ، خلافت عباسیہ، مسلمانوں کی جتنی خلافتیں ہوئی ہیں ان پر غور کر کے دیکھیں، ان لوگوں نے کامیابی کے ساتھ حکومت کی، ایمان کی مضبوطی تھی، نیک اعمال ان کی زندگی میں تھے۔ اسی لیے فرمایا گیا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں، فرسان بالنہار ورہبان باللیل، صحابہ دن بھر گھوڑوں پر جنگ لڑتے تھے، اللہ کے دین کو ساری دنیا میں چپے چپے میں پھیلانے کے لیے دن بھر گھوڑوں پر سوار ہو کر کے جنگوں میں رہتے تھے، اور رہبان باللیل، رات بھر اللہ کے دربار میں عبادت گزار بن کر کھڑے رہتے تھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ سے مدد کی اور اسلام کی اور دین کی اشاعت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائی۔ آج 10 سال گزرے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں، ہنگامہ برپا کر رہے ہیں کہ ملک کی حکومت کس کے ہاتھ میں چلی گئی، کیا ہو گیا، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری زندگی ہم کو جینے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ ایک عجیب قسم کی کیفیت، گھبراہٹ، خوف و ہراس کا ماحول ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں پایا جا رہا ہے۔ کیوں پایا جا رہا ہے؟ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر، اعمال کے خراب ہونے کی بنیاد پر۔ یہ باتیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے بھی کی گئی، جو اب CAA، NRC، NPR اور CAB کیب، یہ سب چیزیں جو اٹھائی جا رہی ہیں، یہ پہلے بھی اٹھائی گئی۔ 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی، اور وہ بھی ہزاروں سال پرانی تاریخ اس میں بیان کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اس وقت کے کافروں نے بھی، اس وقت کے مشرکوں نے بھی، اس وقت کے رسولوں سے، اس وقت کے مسلمانوں سے، ان رسولوں کی پیروی کرنے والے لوگوں سے یہ کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم اپنی زمین سے تم کو نکالیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر تم زمین سے نکلنا نہیں چاہتے، ہمارے شہر کو چھوڑ کر، ہمارے ملک کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، تو دوسرا آپشن اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کرو۔
سیدھی سیدھی بات ہے، اس وقت کی موجودہ سینٹرل گورنمنٹ نے سی اے اے کے نافذ کرنے کا اعلان کیا، وہ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بیل قسم کے لوگ ہیں، وہ کھل کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے سی اے اے کو نافذ کر کے ہی رہیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کی غریبی دور ہو جائے گی، ملک کے نوجوانوں کو نوکریاں مل جائیں گی، اور ملک کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ملک کے اندر اکانومک اور جی ڈی پی جتنی مقدار میں گرتا جا رہا ہے، کیا اس کی شرح بڑھ جائے گی؟ کیا فائدہ ہوگا ملک کو؟ اس سے صرف نظر، اس سے نظر ہٹا کر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ این آر سی، سی اے اے اور این پی آر اور یہ کیا کیا بلائیں ہیں، اس سے نفع کے بجائے نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے۔ صرف آسام میں این آر سی کو لاگو کیا گیا اور آسام کے اندر صرف وہ ایک ریاست ہے۔ 1971 کے بعد، 1971 عیسوی کے بعد جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو 1985-86 میں یہ قانون بنایا گیا این آر سی کو لایا جائے، اور آسام میں سب سے پہلے اس کو نافذ کیوں کیا گیا کہ بنگلہ دیش میں سارے مسلمان رہنے والے ہیں اور وہ گھس کر کے گھس بیٹھیے بن کر کے بنگلہ دیش سے آسام میں آ کر کے بس چکے ہیں، اور ان فرقہ پرست ہندوؤں کو خوف ہوا، اندیشہ اور ڈر ہوا اس بات کا کہ اگر سارے مسلمان آ کر کے آسام میں بس جائیں گے، ان کی کمیونٹی بڑھ جائے گی، ان کی تعداد بڑھ جائے گی، تو پھر ان کے لوگ زیادہ پڑھیں گے، زیادہ لکھیں گے اور زیادہ نوکریاں ملیں گی، اور پھر اسی طریقے سے زیادہ تعداد میں الیکشن میں ان کے لوگ آئیں گے اور کرسیوں پر بیٹھیں گے، حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ یہ ڈر اور اس خوف سے انہوں نے این آر سی کو نافذ کیا، اور این آر سی پر 50,000 لوگوں نے 2-3 سال میں کام کیا، 2-3 سال صرف 2 اور 3 سال کی مدت میں 50,000 لوگوں نے کام کیا، تو پورے ملک کی جو قومی مملکت ہے، قومی دولت ہے، اس دولت میں سے 1600 کروڑ روپے خرچ ہوئے، 1600 کروڑ روپے صرف آسام میں این آر سی کو نافذ کرنے کی بنیاد پر۔ اگر سارے ملک میں اس کو نافذ کیا گیا 1,20,000 کروڑ روپے صرف خرچ ہوں گے، 1,20,000 کروڑ۔ اور اگر این آر سی کو نافذ کرنے کے بعد، سی اے اے کو نافذ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جسے سٹیزن شپ مل گئی وہ ملک میں رہ سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے۔ اب جسے سٹیزن شپ نہیں ملی، جو ڈاکیومنٹ سٹیزن شپ کو ثابت کرنے کے لیے کمپلسری ہیں، ضروری ہیں، وہ نہیں مل پائے، تو اب ان کو یا تو ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا، فریڈم رہنا چاہتے ہیں تو، اگر نہیں رہنا چاہتے نو آپشن، کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر اب ان کو ڈیٹینشن سینٹروں میں ڈالا جائے گا۔ اب ڈیٹینشن سینٹر کون بنائیں گے؟ حکومت بنائے گی۔ ڈیٹینشن سینٹروں میں ان لوگوں کو جو سٹیزن شپ کے اہل نہیں ہیں، شہریت پانے کے لائق نہیں ہیں، ان کو ڈالا جائے گا۔ اب وہ وہاں زندہ رہیں گے، ان کے کھانے کے، پینے کے، رہنے اور سہنے کے انتظامات حکومت کو کرنے پڑیں گے۔ تو صرف ڈیٹینشن سینٹرز بنانے کے لیے 10 لاکھ کروڑ روپے چاہیے،
پھر الگ سے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام اور دوسرے انتظامات، یہ سب الگ ہیں۔ تو اب کس کے پاس اتنی دھن دولت ہے کہ جو خرچ کر کے اتنا بڑا معاملہ حل کیا جائے؟ سب پاگل پنی کی، بے وقوفی کی اور غیر دانش مندی کی باتیں ہیں، اور یہ سب بے وقوفانہ کام ہے۔ صرف اور صرف یہ ماحول اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ڈرا کر دھمکا کر، ان کے ایمان سے ان کو ہٹا کر ان کو ہندو بنا دیا جائے، ان کو اپنے انڈر میں دبا کر کے رکھا جائے، اور یہ اپنی کوشش کریں گے بھی تو اس کے لیے ایک عرصہ چاہیے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ پہلی قوم کے لوگوں نے، کافروں نے، دشمنوں نے اپنے وقت کے رسولوں اور ان کے ماننے والوں کو بھی یہ دھمکی دی تھی کہ یا تو تم اس زمین سے نکل جاؤ، ہماری زمین چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ، اگر نہیں یہیں رہنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے مذہب کو قبول، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے مذہب میں لوٹ کر واپس آ جاؤ۔ گھر واپسی کا اعلان جو ہمارے ملک میں چند سالوں سے ہوا اور اس کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری مسلم بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ جو ہندو کاٹ کھیلنے کی ناپاک سازش ہو رہی ہے، وہ سب کی آنکھوں میں موجود ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے مومنٹ میں ہمیں کتنی حساسیت کے ساتھ میں اور کتنے وقار کے ساتھ اپنے جذبات اور اپنے جوش کو سنجیدگی میں رکھ کر، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے، پوری عقل مندی کے ساتھ، پوری سیاست فکری کے ساتھ اور اسی طریقے سے پوری ہوش مندی کے ساتھ آگے کا لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ مستقل طور پر جو ڈاکیومنٹری کا کام ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ کا معاملہ ہو، آدھار کارڈ کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے پاسپورٹ کا معاملہ ہو، پین کارڈ کا معاملہ ہو، اور پراپرٹی اور جائیداد کی دستاویزات اور کاغذات کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ کتنے ڈاکیومنٹ ہیں، ان تمام ڈاکیومنٹ کا کام ہو۔ ہم ان کاموں کو پہلی فرصت میں کریں گے تو یہ ہمارے حق میں اپنے لیے مضبوطی کا کام ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم اگر احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، میڈیا پر آ کر پریس کانفرنس کریں گے، تو اس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا، ہماری حقیقت سے لوگ آشکارا ہو جائیں گے۔ مسلمان کبھی ڈرنے والا نہیں بنا کرتے، مسلمان ڈرانے والے ہوتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنے تنہا صفا کے میدان میں، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اعلان حق فرما رہے تھے۔ کون تھا ساتھ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا، حالات چاہے کتنے بھی خراب ہو جائیں، تمہاری جان پر آ جائے، تمہارے مال پر آ جائے، تمہارے بیوی بچوں پر حالات آ جائیں، گھبرانے کی اور ہمت ہارنے کی، حوصلے کو پست کرنے کی، جھک جانے کی، اپنے ایمان کا سودا کر دینے کی اور دوسروں سے ڈیل کر لینے کی پالیسی اپنا لینے کی اجازت مذہب اسلام نے نہیں دی، بلکہ حضور نے تعلیم دی کہ ہر موقع اور ہر مومنٹ پر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو اور ہر حالت پر بھی اللہ کی ذات پر 100% بھروسہ رکھو۔ کشتی ڈوب رہی ہے، بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، ویسے مومنٹ میں بھی اب کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے جو بچا سکے، کوئی دوسری کشتی نظر نہیں آ رہی ہے جو مدد کے لیے آ سکے، اب صرف اور صرف پانی ہی پانی اور موت ہی موت نظر آ رہی ہے۔ ایسے مومنٹ میں بھی مسلمان کو، ایمان والوں کو اللہ کے نبی نے سکھلایا کہ اللہ پر کامل اور مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ اور کون گمان کر سکتا ہے کہ جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو اس نے خود عمل نہ کیا ہو؟
رات کے موقع پر مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر گھوڑوں پر سوار ہو کر غار حرا کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سارے دشمن پیچھے لگے ہوئے اور دشمنوں کا ایک جتھا پیچھے 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 آ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غار حرا میں غار ثور میں تشریف لے گئے۔ آپ اندر گھسے، بیٹھے ہی ہیں، سامنے دشمن آ گئے۔ صرف ایسے جھکیں گے تو ان کی نظر سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت صدیق اکبر پر پڑ جائے گی، بالکل آمنے سامنے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر خوف کھا رہے ہیں، اندیشہ ہو رہا ہے کہ اگر ہماری ذرا سی بھی بھنک ان کو لگ جائے گی تو ہم کو دبوچ لیں گے، میں مر جاؤں، میرا ناس ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا توکل دیکھیے، بھروسہ دیکھیے، اعتماد دیکھیے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین مت ہو، گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہمارا دشمن بالکل ہمارے سامنے آ جائے، ہم کہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ابھی بھی آئے گی؟ اللہ کے نبی نے یوں کہا اور اللہ کی مدد آئی، دشمن کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور یاد رکھیے، ہمارے اسلام کی تاریخ ہمیں ہر مومنٹ میں سہارا دیتی ہے، ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھلاتی ہے۔ وہ قوم بزدل ہے، وہ قوم سب سے بڑی بے غیرت اور بے حیا ہے جو حالات سے ڈر جائے، حالات سے گھبرا جائے اور اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ابھی 14 فروری گزرا، 2 دن پہلے کتنی بے حیائی کا مظاہرہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے کیا، اس میں کتنے مسلمان شریک رہے اللہ جانے۔ کیا مسلمانوں کو اللہ کا خوف ہے؟ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہے؟ یہ بزدلی اور یہ ڈر اور یہ گھبراہٹ پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو ایمان کمزور ہے، دوسرا اعمال کمزور ہیں۔ مؤذن چیخ چیخ کر، پکار کر دن میں 5 مرتبہ پیدا ہونے کے بعد کانوں میں جو آواز سب سے پہلے ڈالی گئی، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، جو بات بچپن میں سب سے پہلے کانوں میں ڈالی گئی، روزانہ دن میں 5 مرتبہ مؤذن اپنی بلند آواز سے ہر ایک کے کان میں وہ بات پہنچاتا ہے کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو اپنی نظروں میں بڑا بنانے کی ضرورت نہیں، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ آؤ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے دربار میں جھکو، اللہ کے دربار میں اپنے ماتھے کو ٹیکو اور سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے بڑھ کر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کیا مسلمانوں کا ایمان ان کو اپنے پروردگار کے بڑے ہونے اور برتر ہونے کی طرف بھیجتا ہے، لاتا ہے کھینچ کر؟ نمازوں سے دور، جب نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جب روزہ رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے، مالدار ہونے کے باوجود، ہزاروں لاکھوں روپے کی ملکیت کے مالک ہونے کے باوجود، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیوں کی جائیداد کے مالک ہونے کے باوجود آج تک حج نہیں کر سکے، حج کی توفیق سے محروم ہیں، یہودی اور نصرانی ہو کر مرنے کے لیے تیار ہیں، حج ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔
جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے صرف 40واں حصہ نکالنے کا حکم دیا، آج بھی ایسے ایسے مالدار بلوں کے اندر چوہے بن کر گھسے ہوئے ہیں، جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو وہ چھپ چھپ کر کے زندگی گزارتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کیا اللہ ہم پر ظالم ہے؟ کیا اللہ حالات لا رہے ہیں؟ ہم حالات خود لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ساتھ ہے۔ اللہ کی مرضی ضرور ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر ایک خبر سے باخبر ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو حکمراں ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل حال ہے۔ اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہوتی تو پھر یہ کبھی ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لائق نہ ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں دشمن کے سامنے ہونے کے باوجود اللہ کی ذات پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے پیدا ہونے کی خبر ایک نجومی جوتش نے دی، ستاروں کی خبریں بتانے والے نے دی کہ ایک ایسا بچہ بہت جلد پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ کر رکھ دے گا، تم کو بادشاہت سے نکال پھینکے گا۔ صرف اس خوف سے کہ میری بادشاہت کو اس پیدا ہونے والے بچے سے خطرہ ہوگا، 4 لاکھ بچوں کو قتل کروایا فرعون نے۔ لیکن کیا وہ فرعون جس نے 4 لاکھ بچوں کا قتل صرف اس لیے کروایا کہ میری حکومت کا تختہ بچہ پیدا ہو کر کے پلٹ دے گا، اس فرعون کے دل و دماغ کے کسی کونے میں، کسی ذرے میں یہ بات آئی ہوگی کہ جس بچے کا خطرہ محسوس کر کے میں نے 4 لاکھ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، وہی بچہ ایسی جگہ سے جہاں جینے کا کوئی امکان نہیں، جینے کی کوئی امید نہیں، پانی میں کسی بچے کو ڈالا جائے، کسی بڑے کو ڈالا جائے تو ڈوب کر مر جاتا ہے، منٹوں میں اس کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، دم گھٹ کر کے مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ماں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، کیا حکم دیا؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، کفر و شرک کتنا بھی سر چڑھ کر بول کیوں نہ رہا ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب تم کو اپنے بچے کے بارے میں خوف اور ڈر محسوس ہو جائے، بغیر کسی جھجک کے اپنے بچے کو اٹھا کر پانی میں پھینک دو۔ ماں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ماں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ ماں نے اللہ کے حکم پر ڈال دیا، سمندر کے ایسے راستے سے جہاں جینے کی کوئی امید نہیں، وہ صندوق میں کھیلتا ہوا بچہ فرعون کے ہاتھ لگا، اس کی بیوی کے ہاتھ لگا، اور وہ بچہ فرعون کی سلطنت میں پروان چڑھا، پالا پوسا فرعون کی بیوی نے اس کو بڑا کیا۔ پھر آگے چل کر جس کو ختم کرنے کی سازش فرعون نے کی تھی، آگے چل کر جب اللہ نے اس کو نبوت سے نوازا اور اس نے اپنی پوری ایک ٹیم تیار کر لی، فرعون آ رہا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، اسے مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، تو کیا ہوا؟ فرعون پیچھا کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سامنے سامنے، یہ پیچھے پیچھے، سامنے دریا ہے، قوم کے لوگ تانے دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ تم کو کیا پڑی تھی کہ ہم کو وہاں سے نکال کر لائے، اب دیکھو سمندر سامنے ہے، حالات کا مقابلہ کون کرے گا، ہم تو ڈوب جائیں گے، ادھر ہم پیچھے مڑیں گے تو فرعون کی فوج، فرعون کا لشکر ہمیں مٹا ڈالے گا، اور سامنے جائیں گے تو سمندر میں ڈوب کر مر جائیں گے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ کیا ہوا؟
اللہ نے راستے نکالے سمندر میں سے، راستے نکلے، فرعون اور اس کی فوج دیکھتی رہ گئی، سب آگے بڑھ گئے۔ جب فرعون نے سوچا کہ میں بھی آگے بڑھوں گا، میں نے ہی راستے نکالے، جب بیچوں بیچ سمندر میں پہنچا، ہلاک ہو گئے، سارے ڈوب کر مر گئے۔ جس پانی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، اسی پانی کے ذریعے سے اللہ نے فرعون وقت کو ڈبا کر بتایا۔ تو مسلمانوں، آنے والے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، ایمان والے کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ ایمان والا حالات کا مقابلہ اپنے مضبوط ایمانی کے ذریعے سے کرے گا، اور کسی بھی طریقے سے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، اور نہ اس کی نسلیں کریں گی۔ کب؟ جب کہ ایمان رہے، جب کہ اعمال صالحہ پر زندگی باقی رہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، شعبان کا چاند ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، شعبان کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، مجھے ان پر بھی بولنا تھا، چونکہ میں نے CAA اور NRC کے بارے میں بتلانے کا مستقل وعدہ کیا تھا، اور ابھی مجھے مستقل ڈاکیومنٹری کے بارے میں بہت ساری اہم باتیں آپ حضرات کو بتلانی ہیں، اور میں بتلاؤں گا بھی۔ ہماری حالت کیا ہے کہ سیلاب آنے سے پہلے کٹا نہیں باندھتے، جب سیلاب آتا ہے ہا ہا ہو ہو کرتے، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کیا کرنا؟ حالات کے آنے سے پہلے ہم حالات کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر کے رکھیں، تبھی تو حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہوگی، نہیں تو پھر ہاہاکار کے سوائے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، تیاری کرو، اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ تیاری کرو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کی کوئی امید نہیں، جینا ہے اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ۔ نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھنے کے لیے سب سے بڑے چور ہو گئے ہیں، کتنا بھی بولا جائے، کتنا بھی چیخا جائے، ہفتے میں ایک بار ہی مسجد بھرتی ہے، پھر مسجد پتہ نہیں مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں، صرف ہفتے میں ایک بار ان کو زندگی ملتی ہوگی، اس کے بعد وہ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہوں گے، اپنے کاروبار میں اتنا انہماک کہ اللہ کا منادی پکارتا ہے، اس کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے احکامات دن رات کے 24 گھنٹوں میں ہمارے اوپر کتنے نافذ اور لاگو ہوتے ہیں، ہم ان کو پیروں تلے رولتے ہیں، دھجیاں اڑاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان عیاشیوں میں، موج مستیوں میں، رنگ رلیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور مغربی تہذیب کے دل دادا مغربی تہذیب سے اتنے متاثر ہو گئے کہ جو دیکھا اس پر عمل شروع ہو گیا۔ برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں، سالگرہ اینیورسری منا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے ڈے آ گئے، ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، اور ساری دنیا کے نوجوان بچے اور بچیاں بے حیائی کا اظہار دنیا والوں کے سامنے بے حیا بن کر رہے، جبکہ مسلمانوں کو اسلام نے کہا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا کے ساتھ زندگی گزارو۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تم حیا کو چھوڑ دو تو جو چاہے کرو۔ اب حیا کو اٹھا کر رکھ دیا، باقاعدہ اسکولوں کو جانے والی بچیاں اپنے اسکول کے بیگ میں پھول، گلاب کا پھول رکھ کر جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کلاس میں پڑھنے والے نوجوان ہیں ان کو ہم پھول دیں گے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور ماں باپ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ان کو کسی چیز کا احساس نہیں، اور ماں باپ نے خود گڑھا کھودا ہے اپنے بچوں کو ڈھکیلنے کے لیے، گرو جا کر باقاعدہ اتنے بڑے اینڈرائڈ موبائل دلا کر رکھے ہیں، گاڑیاں دلا کر رکھی ہیں، صرف دیکھنے کے لیے اوپر سے برقع پہنا کر رکھے ہیں، اندر سے ایک دم ٹائٹ جنس کے کپڑے اور ٹی شرٹ لڑکی کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت برسائی ایسے لوگوں پر، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، ایسے مردوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہوں،
اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں جیسا لباس پہنتے ہوں۔ آج بڑے بڑے دیندار حاجی صاحب، نمازی صاحب، داعی صاحب، ان کے بچے کیسے، ان کی بچیاں کیسی، ایک دم ہیروئن، لگتا ہے کہ کوئی ہیروئن اداکاری اور ایکٹنگ کرنے کے لیے نکل کر جا رہی ہے۔ حیا کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، ماں باپ کو اپنے ماں باپ ہونے کی ذمہ داری کا احساس نہیں، بے حیا اور بے غیرت بنے ہوئے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے میری جوان بچی کھڑی ہے، کوئی غلط نگاہ ڈالے، ہمت نہیں کسی کی، اور باقاعدہ تیاری کر کے بھیج رہا ہے، ہزاروں لاکھوں ہوس کے پجاری میری بچی پر نگاہ ڈالے، مجھے منظور ہے۔ کیا ہم غلط کہتے ہیں؟ روزانہ ہر ایک انسان کو باقاعدہ دیکھنے کو یہ منظر مل جائے گا، کتنی مسلمان بچیاں صرف ہمارے علاقے سے جاتی ہیں، کیسا میک اپ کر کے جاتی ہیں، کیسے حیا کا پردہ فاش کر کے جاتی ہیں، حیا کا لبادہ اوڑھنے کے بجائے اسے ختم کر کے اس کا جنازہ نکال کر جاتی ہیں۔ یہاں سیٹلائٹ بس اسٹینڈ کے بارے میں مجھے ایک نوجوان نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت اگر تمہیں وہاں رہتے تو بولتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ ہماری مسلمان بچیاں مسلمان نوجوان بچوں کے ساتھ پورے کھلے منظر کے ساتھ میں وہاں بے حیائی کا ویلنٹائن ڈے منا رہے، گفٹ پیش کر رہے ہیں۔ اس کی تاریخ میں نے آپ حضرات کو بتلائی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ اپنے آپ کو نہیں کیا، اپنے کنیکشن کو مضبوط نہیں کیا، ایسے ہی حماقت کے اور بے وقوفی کے اور بے عقلی کے کام ہم کرتے رہے، شریعت کا جنازہ نکالتے رہے، داڑیاں منڈا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتے رہے، وہ کیسا امتی ہے جو درود و سلام چیخ چیخ کر پڑھتا ہے، ایسے لگتا ہے میلاد کے موقع پر پٹیاں باندھ کر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی عاشق ہے ہی نہیں۔ لیکن جب چہرے کی باری آتی ہے سمارٹ بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، وہ کون سا ایسا امتی ہے جو اپنے رسول اللہ کو چہرہ قیامت کے دن دکھانا چاہتا ہو اور داڑھی منڈاتا ہو؟ کیسے ہمت پیدا ہوتی ہے کہ پیارے رسول اللہ کے چہرے پر وہ اس طرح پھیرے اور بلیڈ لگائے؟ پتہ نہیں کیسے دل گوارا کرتا ہے اور کیسے احساس ہوتا ہے، اور کس ہمت سے وہ لوگ اپنی ساری زندگی داڑھی کٹا کر کے گزار رہے ہیں، جبکہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اور اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے مرا۔ تو جب تک ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، ہم چاہے کتنے بھی سمارٹ بن لیں، کتنے بھی خوبصورت دنیا والوں کو بتلا دیں، اپنے ظاہر کو چاہے ہزاروں لاکھوں مرتبہ سوار کر کے اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے اچھا بنانے کی کوشش کر لیں، جب تک ہم حقیقت میں اللہ کے سامنے اچھے نہیں بنیں گے، اپنے دل کی حالت کو نہیں سدھاریں گے، 100% ایمانداری میں نہیں آئیں گے، دین کو اپنے گلے سے نہیں لگائیں گے، اس وقت تک نہ کوئی مدد آئے گی اور نہ کوئی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مددگار آئے گا کہ حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور اس کی ہمت ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ لوگ بھوگتے رہیں گے، حالات اور پیدا ہوتے رہیں گے، مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے رہیں گے اور زیادہ معاملات گمبھیر ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس بات کا حکم ہے کہ ہم ہر مومنٹ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اپنے اعمال کو درست کریں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جو بھی فساد زمین میں اور سمندروں میں پیدا ہوتا ہے لوگوں تمہارے کرتوتوں کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنا محبت کرتی ہے کہ وہ کبھی ماں باپ کے خلاف جاتا بھی ہے تو ماں اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، تو کیا اللہ ماں سے زیادہ سخت دل ہو گئے نعوذ باللہ
کہ مسلمان مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مسلمان کے ساتھ روزانہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، پھر بھی اللہ کو رحم نہیں آ رہا۔ پہلے مسلمان اپنے حالات کو درست کرے، اپنی زندگی کی پٹری کو چینج کرے، اور اپنے دن رات کے 24 گھنٹوں میں جو کرتوت کر رہے ہیں ان سے سچی پکی توبہ کریں، اور اللہ سے لو لگا کر دیکھیں پھر حالات کیوں نہیں بدلیں گے، اللہ کی جانب سے مدد کیوں نہیں آئے گی، اللہ کی جانب سے فیصلے کیوں نہیں بدلیں گے۔ ہم صرف کہہ رہے ہیں، جب کر کے دکھائیں گے تو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آنے والے حالات کا ہمیں پوری ایمان کی مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، اپنے اعمال صالحہ کو درست کرتے ہوئے آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔